اور یہ جی میں نے اس کے اوپر بڑا، کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا، میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا سازش کو، اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی وائس ورثہ بھی ہو سکتی، ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں یا سلوٹ مار کے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی۔ پھر اس کے بیچ میں ریمنڈ ڈیوس کو پکڑا دیا جو دن دہاڑے لوگوں کو گولی مار کے وہ اس کو دے دیا واپس، یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا، وہ رمزی یوسف ہو گیا، ان کو غیر قانونی طور پہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون توڑ کے پکڑا دیا۔ پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے قوانین کی وائلیشنز ہوئی، آپ نے گوانٹانامو میں پہنچا دیا، جو بھی کیا۔ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی ان کے جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا تو اس کو ان کے لیے پہلی یہ ایسی ٹائم تھا اور ان کو یہ پسند نہیں تھا۔ لیکن ادھر سے یہ نہیں بات شروع ادھر سے ہوئی ہے، اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین حقانی کو ہائر کیا گیا جی جی سپٹمبر کے اندر 2021 میں اس کو ہائر کیا گیا، اور میں پرائم منسٹر ہوں، ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہے، اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا؟ وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں، اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو، بلکہ 1 سال بعد اس کو پتا چلا کہ فوج بہت اچھی ہوگی۔ ہاں، اس نے ایک دم سارا وقت پاکستانی فوج کے خلاف، میمو گیٹ کے اندر وہ نمبر 1 کردار، ٹھیک، اور ایک دم وہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف شروع ہو گیا۔ اور اس نے ٹویٹ بھی ایک کی ہوئی ہے کہ بڑی کہ جنرل باجوہ ٹھیک امریکن سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، پرو امریکن ہے، اور عمران خان اینٹی امریکن ہے، اس کی ایک ٹویٹ بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ گیم تو یہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس گیم کے پیچھے ایک ذاتی مفادات تھے، اور اس گیم کے پیچھے اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری گیم شروع ہوئی، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اور لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا۔ یہ تاثر دیا گیا کہ میں جنرل فیض کو بنانا چاہتا ہوں آرمی چیف، جبکہ میرے کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت۔ پچھلے جون میں کوئی بھی آ جائے فرق کو نہیں پڑتا، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور جون کے اندر یعنی پچھلے جون میں، نومبر میں، اس نومبر میں ہونا تھا، تو میرے اکاؤنٹ سے اتنے زیادہ اور مسئلے مسائل تھے، تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ کون آرمی چیف، اور پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرٹ کے اوپر جو آرمی چیف آئے، میں نے کون سے اپنی کوئی NRO 2 لینا ہے یا NRO 1 لینا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ تو اس لیے وہ ادھر یہ بھی سازش یہیں سے ہوئی کہ جی عمران خان وہ جنرل فیض کو چاہتا ہے تاکہ باقی خلاف ہو جائے عمران خان کے، اور وہاں سے وہ سارا وہ مل کے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ شہباز شریف کو لے کے آنا ہے۔ تو یہ پوری یہ سازش اب تو آہستہ آہستہ ساری انفولڈ ہو رہی ہے۔ سچ اللہ الحق ہے جی، سچ کا۔ لیکن اس 10 مہینے کے اندر جو نقصان ہوا ہے اور جو صورتحال ہوئی ہے، نہ صرف معاشی بلکہ ہماری پولیٹیکل ویلیوز کا بھی عجیب و غریب نقصان ہوا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے اپنی زندگی کا پہلا کسی سیاسی رہنما کا انٹرویو لیا تھا، اور وہ تھے عمران خان صاحب۔ لیکن اس انٹرویو کے بعد بے شمار باتیں اور بے شمار گفتگو سننے کو ملی کہ انٹرویو تشنا رہ گیا۔ بے شمار ایسے سوالات تھے جو مجھے پوچھنے چاہیے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے بعد 1 مہینے میں گزری ہیں، اور یہ ملک بڑا عجیب ہے، اس میں ہر دن نیا طوفان برپا ہوتا ہے اور نئی گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ آج وہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، 10 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی، اور ایک صاحب نے اس کے اگلے دن انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا، اور اسٹاک مارکیٹ بھی بہت اچھی ہو گئی۔ لیکن میں
उस वक़्त जो साहिब नज़र लोग थे, जो जानते थे, वो समझते थे कि यहाँ ये तब्दीली सिर्फ इसलिए ले आई गई है कि ये कंटेंट ऑफ चाइना का एक प्रोग्राम है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब रहे और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। अब तो हालात बहुत ख़राब है। मैं और ये जी मैंने इसके ऊपर बड़ा, क्योंकि मेरे तो सामने सब कुछ ये साजिश खुली है ना, मैंने तो इसको स्लो मोशन में देखा है साजिश को, और मैंने फिर बाद में भी असेस किया कि इसके पीछे क्या मकासद हो सकते थे। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाए कि ये सिर्फ जो हम समझते थे कि सिर्फ ये अमेरिका से आई है साजिश, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ उनकी वाइस वर्सा भी हो सकती, उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि वो उनको आदत पड़ी हुई है ऐसे यहाँ हुक्मरान जो कि यानी उनकी जो वो हुक्म करते हैं या सलूट मार के उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो उनको आदत पड़ी हुई थी वॉर ऑन टेरर की। फिर उसके बीच में रेमंड डेविस को पकड़ा दिया, जो दिहाड़े लोगों को गोली मार के वो उसको दे दिया वापस, यानी डरते थे कोई भी स्टैंड लेते हुए कि एमल कांसी हो गया, वो रमज़ी यूसुफ हो गया, उनको गैर कानूनी तौर पे उनको खुश करने के लिए अपने कानून तोड़ के पकड़ा दिया। फिर सारी वॉर ऑन टेरर के अंदर पाकिस्तान के सारे कानून की वायलेशंस हुई, आपने ग्वांटानामो में पहुंचा दिया, जो भी किया। उनको आदत पड़ी हुई थी कि पाकिस्तान में कोई उनके जो भी उनके हुक्म के ख़िलाफ़ या उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बात करता था, तो उसको उनके लिए पहले ये ऐसी टाइम था और उनको ये पसंद नहीं था। लेकिन उधर से ये नहीं बात शुरू इधर से हुई है, और अब हमें पता चल गया कि हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। जी जी, सितंबर के अंदर 2021 में उसको हायर किया गया, और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, हमारे गवर्नमेंट के होते हुए हायर किया, और हमें नहीं पता कि हायर हुआ है। और वो वहाँ प्रमोट किसको कर रहा था? वो मेरे खिलाफ वहाँ काम कर रहा था वाशिंगटन में, और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब को। बल्कि एक साल बाद उसको पता चला कि फौज बहुत अच्छी होगी। हाँ, उसने एकदम सारा वक्त पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, मेमो गेट के अंदर वो नंबर 1 किरदार, ठीक, और एकदम वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ शुरू हो गया। और उसने ट्वीट भी एक की हुई है कि बड़ी के जनरल बाजवा ठीक अमेरिकन स्टैंड के साथ खड़े हैं, प्रो अमेरिकन है, और इमरान खान एंटी अमेरिकन है, उसकी एक ट्वीट भी है। तो कहने का मकसद यह है जी कि गेम तो यहाँ से शुरू हुई, ठीक, और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस गेम के पीछे एक ज़ाती मफादात थे, और इस गेम के पीछे अपनी ज़ात को प्रमोट करने के लिए सारी गेम शुरू हुई, अपने इंटरेस्ट के लिए, और लोगों को बीच में शामिल किया गया। ये तासुर दिया गया कि मैं जनरल फैज़ को बनाना चाहता हूँ आर्मी चीफ, जबकि मेरे कोई जहन में भी नहीं था उस वक्त। पिछले जून में कोई भी आ जाए फर्क को नहीं पड़ता, सब एक जैसे हो जाते। और जून के अंदर यानी पिछले जून में, नवंबर में, इस नवंबर में होना था, तो मेरे कौन से इतने ज़्यादा और मसले मसाइल थे, तो मेरे जहन में क्या था कि कौन आर्मी चीफ। और फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मेरिट के ऊपर जो आर्मी चीफ आए, मैंने कौन से अपनी कोई NRO 2 लेना है या NRO 1 लेना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। तो इसलिए वो इधर ये भी साजिश यहीं से हुई कि जी इमरान खान वो जनरल फैज़ को चाहता था ताकि बाकी खिलाफ हो जाए इमरान खान के, और वहाँ से वो सारा वो मिल के तो फिर फैसला हो गया कि जी ये शहबाज शरीफ को लेके आना है। तो ये पूरी ये साजिश अब तो आहिस्ता आहिस्ता सारी अनफोल्ड हो रही है। सच अल्लाह अल्लाह के जी सच का। लेकिन इस 10 महीने के अंदर जो नुकसान हुआ है और जो सूरत हाल हुई है, न सिर्फ माशी बल्कि हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज़ का भी अजीबोगरीब नुकसान हुआ। मतलब मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मुझे पता है कि गवर्नर का हुक्म जो है ना, वो एक SHO भी नहीं मानता, पटवारी भी उसका फ़ोन नहीं सुनता। एक चीफ सेक्रेटरी ने कैसे उसका हुक्म मान लिया? क्या सिर्फ गवर्नर था उसके पीछे? देखिए जी, पहले तो ये देख लें कि जो नुकसान हुआ पाकिस्तान, ठीक, सबसे पहले तो माशियत तबाह हो गई। और ये मुझे फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने ये जो एक आदमी ने जिसने सारे फैसले किए हैं, जो जिम्मेदार है सबका, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये अगर साजिश हो गई कामयाब तो ये माशियत कोई नहीं संभाल सकेगा। और मैं अगर आपको मेरी नहीं समझ आ रही, तो मैं ये जो माशियत का एक्सपर्ट है शौकत तरीन, उससे तो कम से कम पूछ लें कि क्या असरात होंगे अगर इस स्टेज के ऊपर आपने रिजीम चेंज किया। और उसने भी समझाया, और हम दोनों से दिलासा दिया कि फिक्र ही ना करें, हम तो कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। पीछे से वो चोरी चल रही थी। तो
ان سے معیشت سنبھل نہیں کیونکہ پہلے تو مجھے یہ کوئی سنہری دور بتا دیں نون لیگ کا جب انہوں نے کوئی بہت بڑے کام کیے ہوں. 99 میں گئے پاکستان بینکرپٹ, 2018 میں یہ گئے پاکستان بینکرپٹ. تو ان سے جو اسحاق ڈار 2 دفعہ بینکرپٹ کر کے ملک گیا ہے اس نے آگے سنبھالنا تھا. تو یہ جو ہوا ہے وہ ہونا تھا. لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ادھر لے گئے ہیں جدھر اب وہ فٹ ان ہوتا ہے. وہ جو پرکنز کی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. اکنامک ہٹ مین کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی ساری کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آ کے پہلے ایک معاشرے کو ان کی معیشت کو قرضے دے کے تباہ کرتا ہے, اسٹرکچرل لونز, اور پہلے تباہ کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں ایک ملک تو پھر ان کے ایسٹس سٹرپ کرتا ہے, ان کے پرائیویٹائز کروا کے ان کے ایسٹس لے جاتا ہے. یہ اس کا اثر تھا. تو اب کیا پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اب ہم ادھر پہنچ گئے ہیں. اب IMF نے پہلے تو ایک جو کنڈیشنز لگائی ہیں, آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. سب سے خوفناک چیز ہے آٹا دگنا ہو گیا. 8 مہینے میں آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی. یہ سب سے یعنی ایک جو ہٹ کرتا ہے عام لوگوں کو. تو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی. آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے. جبکہ 8 مہینے پہلے پاکستان کی ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن, ایکسپورٹس, ٹیکس کلیکشن, پیداوار, 4 فصلوں کی ریکارڈ پیداوار, اور آئی ٹی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے تھے. 75% آئی ٹی آگے بڑھ رہا تھا. $4 بلین تھا 2019 میں آپ کا ریزرو, جو کبھی بھی صاحب ایک بڑا اہم ترین بات ہے کہ کسی بھی دنیا میں معیشت کو اس کے معیشت دان ٹھیک نہیں کرتے بلکہ 2 چیزیں کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ ظاہر بات ہے فیوچر آپ کا ہے, نظر آ رہا ہے. اگر آپ کا فیوچر نہ ہوتا تو اب تک الیکشن کروا چکے ہوتے. سے بتائیے گا کہ پاکستان کی جو پوری کی پوری ہسٹری ہے وہ معیشت دانوں کی تباہی کی وجہ سے شعیب سے لے کے آخر تک انہی ورلڈ بینک کے ٹوڈیوں نے خراب کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی اس ملک میں؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ کہتے کہ ان کے رہتے ہوئے تو نہیں, وہ تو صحیح ہے, یہ تو کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے 8 مہینے میں جدھر آ گئے ہیں, نہ انٹرنلی کوئی آج سرمایہ کار اس حکومت کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے, بلکہ 88% بزنس سمجھتے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی. بیرونی ملک ویسے ساری فائنینشیل مارکیٹ سب بند ہو گئی ہیں کیونکہ جو ہمارا ایک رسک تھا ڈیفالٹ کا 100 پہ چلا گیا. 8 مہینے پہلے وہ تھا 5%, ہم جب تھے, یہ 100 پہ چلا گیا. اب اس کا مطلب کسی نے پیسے باہر سے نہیں دینے, تو نہ سرمایہ کاری آنی ہے, نہ پیسے, نہ کمرشل لونز. اب کیا کریں گے؟ یہ بالکل اب بیرون محنت ہو گئے ہیں IMF کے اور وہ پاورز کے جن سے ان کو پیسہ مل سکتا ہے. اب وہ کیا پاکستان سے مانگی؟ میں وہی آ گیا, اکنامک ہٹ مین ایک ہی چیز رہ گئی ہے پاکستان کے پاس. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کے اوپر ڈیل کر لیتے ہیں, اور یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, یہ تو باہر رہتے ہیں پاکستان, پیسہ ان کے باہر پڑا ہے. ڈالر اگر مضبوط ہوتا ہے, روپیہ گرتا ہے. اب روپیہ گرتا گیا جب سے, سوچ لیں کہ اوپن مارکیٹ میں 260 روپے کا ڈالر ہے. ہم جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تو 178 روپے کا ڈالر تھا. ٹھیک. اب یہ جو ایک کتنا بڑا تیزی سے گرا ہے نیچے, کوئی اس کے ایکسپلین تو کریں کہ کیا ہوا ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ایک دم ملک ایسے گیا نیچے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو اکنامک ہٹ مین لگ رہا ہے. اصل وہی تھا نا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے آؤ, تباہ برباد. اور پھر یہی جو لوگ اب ڈیمانڈ کریں گے پاکستان سے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی تو دولت باہر پڑی ہے. فرق پڑتا ہے پاکستانیوں کو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر گئے تو مجھے تو خوف ہے پھر پاکستان کے فیوچر کے اوپر. ایک ڈیفنس ایمرجنسی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ جن لوگوں کا جس انسٹیٹیوشن کی ذکر کر رہے ہیں, آج ہمارے پاس $5000 میرے اگر اکاؤنٹ میں ہے تو میں نکالنے جاؤں تو مجھے 3 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں. آج خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی بارڈر پہ, ویسٹرن ایسٹرن پہ ہم جنگ پہ جائیں, آپ کا تو 3 دن کا پیٹرول نہیں, اب کریں گے کیا؟
नहीं देखें आर्य साहब, ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुई है पाकिस्तान से, और मैंने जब कहा कि ये साजिश है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब को हमने डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी भेजा वो मरासला कि ये इसके ऊपर कम से कम पूछे तो सही कि हुआ क्या है। एक वो कहता है, एक दिन हुक्म देता है कि इमरान खान को हटाओ, डोनाल्ड लू कहता है, अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जाहिर हो जाती है, और उसके बाद हमारे लोगों को एकदम पता चलता है कि जी ये तो बहुत बुरी हुकूमत है, और वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। उनमें से कई जो अमेरिकन एम्बेसी में जाते थे, हमारे पास रिकॉर्ड है आईबी का कि जो सबसे पहले गए हैं हमारी पार्टी छोड़ के, वो अमेरिकन एम्बेसी में जाके मीटिंग्स करते थे। अब राजा रियाज ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी पे बात करनी है अमेरिकन एम्बेसी में जाके, तो ये सब ये ओपन मीटिंग्स उनकी अपोजिशन लीडर से होती थी, जैसे वो बाकी जगह अपोजिशन लीडर से ज्यादा मीटिंग्स, वो अपोजिशन लीडर जो कि अपोजिशन लीडर भी नहीं थे, उनसे ज्यादा मीटिंग्स, और हमारे जो बैक बेंचर्स थे जो उनका ख्याल था खुश नहीं है हमारी पार्टी से, उनसे मीटिंग्स कर रहा है अमेरिकन एम्बेसी। तो अगर वो हो जाती जी, उसके ऊपर अगर आप करते ये कि साजिश के ऊपर कोई पूछे तो सही कि मुल्क से हुआ क्या है, क्योंकि आज मुझे बताया है कि ये जो इधर हमारा मसला क्या था, हमारा मसला था तेल की कीमतें ऊपर चली गई। ठीक, तो तेल की कीमत हमारे दौर में तो $103 से $115 पे गई है, आज $70 से $80 पर तेल है। तो आज क्यों तेल इतना महंगा है, डॉलर ख़त्म हो गए हैं, आज क्या हुआ है? तो ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है कि उन चोरों को जिन्होंने इस मुल्क को 2 ख़ानदानों ने लूटा, उनको सिर्फ यहाँ बैठा दिया आके, वो अपनी चोरी ख़त्म करनी शुरू हो गए। इतनी तेज़ी से कभी किसी मुल्क में करप्शन के केसेस ख़त्म हुए? यानी ऐसे हुआ है कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस एकदम आप हजम कर जाए, कानून बदल दो, रूल ऑफ लॉ हो जाता है ना। मैं यही आपको कह रहा हूँ जी, ये जो किया है इन्होंने, इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से क्या हो सकती है कि आप पहले चोरों को बैठा दें, वो मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दें, और वो सिर्फ अपने करप्शन केसेस ख़त्म कर दें। एक के बाद दूसरे के करप्शन केस ख़त्म हो रहे हैं। मरियम भी पाक हो गई है, वो शहबाज शरीफ भी पाक, उसके बेटे भी पाक हो गए, दामाद भी पाक हो गया, अब और बाकी सारे गरीब लोग जेलों में गर्ल। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात आपने पिछले इंटरव्यू में कही है, मैं ज़ाती विटनेस हूँ। ये जो नैब बनी थी मुशर्रफ के दौर में, एक शख्स के ख़िलाफ़ केस में नैब की अदालत में लेके पेश होता था, उसको उन्होंने वज़ीर आला बनाना था, मेरी सारी गवाही पीछे रह गई, वो वज़ीर आला बन गया बलूचिस्तान का। मुझे कोई बात, ये सारे के सारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, सारे के सारे, राइट फ्रॉम अयूब खान ऑनवर्ड। उसने आकर कहा करप्शन पे गवर्नमेंट, या खान ने कहा करप्शन गवर्नमेंट चला। आपने फिर उसी ISI को कहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त, उनको रोकेगा कौन? मेरी और ये जी मैं आपको ज़रा बताता हूँ, मसला ही पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ है। सही, सिर्फ मसला एक ही है। आप मुझे कहना कि आज क्या मसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ आता है रूल ऑफ लॉ से। सही, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये कानून के सामने सब एक बराबर। सही, वो जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले कायम किया था, इंसाफ, अदल और इंसाफ, कि मेरी बेटी भी चोरी करे तो उसको सजा मिलेगी। यानी एक देखे ना, एक कमिटमेंट शो की कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है, और सबसे प्यारी बेटी का नाम जी लिया। बेशक। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तबाह हुई, जब ताकतवर चोरी करे तो उसे छोड़ दो। अब ये हमारी तबाही आपके सामने है। हमें कोई सिर्फ इस हदीस के ऊपर सोच लेना चाहिए कि ये हदीस की वजह, ये रिफ्लेक्ट, इसमें हदीस में 1500 साल पहले बता दिया था कि तुमने अगर तबाह होना है तो ये करो जो आज NRO2 दे के आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि एक गवर्नमेंट की 17 साल में सबसे बेहतरीन माशी परफॉर्मेंस, 17 साल के अंदर जब बेहतरीन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, और वो डॉलर्स के बगैर, जो हमारे सिर्फ हमारे 3 मार्शल लॉज में इतनी परफॉर्मेंस हुई है इकोनॉमी की, अयूब खान की, वो भी अमेरिकन असिस्टेंस बहुत थी, सारी अमेरिकन डॉलर्स आ रहे थे। अमेरिकन डॉलर्स के बावजूद 2 साल कोरोना की दुनिया में तबाही के बावजूद एक गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। आपने उसको गिरा के चोरों को ऊपर बैठा दिया, और उन चोरों ने मुल्क का भी बड़ा घर कर दिया, और 1100 अरब रुपए की चोरी, 480 अरब रुपया, और ये जी हमारी गवर्नमेंट में हमने वसूल किया था नैब के जरिए 480 अरब रुपया। 280 18 सालों में, हमारे दौर में 480, क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया कि जो केसेस थे, ये तो जो इंजीनियरिंग रोक दी, और सारे केसेस पुराने थे। हमारे दौर में तो सिर्फ शहबाज के केसेस थे,
और वो 95% पुराने केसेस हैं, अब वो सारे माफ हो क्या गए। बेहतर नहीं होता कि आप एक इसके बराबर का बड़ा सिविल अदारा जो है वो बना लें? हमारे मुल्क की बदकिस्मती शायद यही है कि हमारे यहाँ सिविल डिफेंस का अदारा भी नहीं है, वो भी हम फौज की तरफ देखते हैं। और ये सब देखें, ये जो मार्शल लॉ आता है ना, जो आपने शुरू से अयूब खान के से बात की, वो आता ही इदारे तबाह करके। सही बात। आप जब कहें कि मैं कानून से ऊपर हूँ, आइन के ऊपर हूँ, जिस दिन आपने मार्शल लॉ अनाउंस किया, ठीक, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ खत्म, इसका मतलब कि मैं अब आइन के ऊपर आ गया हूँ, ठीक। और वो आप चलने भी नहीं देंगे वो इदारों को, उनको ज़रूरी आपको कमज़ोर करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे आप खुला छोड़ेंगे उनको? अब अदालत को आप छोड़ दें, वो आपका कहेगा कि जी आप वगैरह ही नहीं है। तो वो सारा सिस्टम को जब सबॉर्डिनेट करते हैं तो लॉ ख़त्म हो जाता है। अब हमारा तो ट्रेजेडी ये है कि ये जो दो चोर आए, चोर ख़ानदान, इन्होंने आते साथ ही इन्होंने भी वो ख़त्म कर दिया, इन्होंने कानून इदारों को ठीक नहीं होने दिया। क्योंकि अब आप सोच लेना, शहबाज शरीफ आया, सबसे पहले इसने FIA के ऊपर हमला किया। FIA के अंदर इसके केस थे, 16 अरब रुपए का केस, और वो ओपन एंड शट। रिजवान हमारा दोस्त, मेरा दोस्त था, उसने मुझे 2 दिन पहले कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, और उसके बाद 2 दिन में उसका हार्ट अटैक हो गया। उसको वो शदीद प्रेशर में ले आया, आते साथ ही पहले अदारा इन्होंने जिसने ज़बरदस्त काम किया, इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो इनकी चोरी, इनको पकड़ के उस अदारे को इन्होंने अटैक किया। रिजवान आते साथ ही उसका हार्ट अटैक हुआ, 2 महीने के अंदर सब कुछ हुआ। 4 वो गवाह जिनके अकाउंट्स में नौकरों के नाम पे पैसे आ रहे थे, चारों हार्ट अटैक से 2 महीने में मरे। सिग्नल गया FIA को, उन्होंने अपना आदमी बिठाया, सारे केसेस ख़त्म किए, FIA ख़त्म। FIA ख़त्म कैसे कि पब्लिक की नज़र में अब FIA की कोई हैसियत नहीं है, वो ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान का टूल है विक्टिमाइज़ करने का, कि जनाब कैसे PTI को ख़त्म करो। नैब ख़त्म, नैब पे अपना आदमी बिठाया, नैब में केसेस ख़त्म हो रहे हैं। नैब वाला कहता है जी वो मरियम का, वो कहता है, अब पता है वो नवाज शरीफ ने कहा है कि ये हमारे फ्लैट है लंदन में। वो मरियम से पूछता है, वो मरियम का केस कैसे होता है, वो उससे पूछता है नैब वाले से, जी वो जज पूछता है कि आप ये साबित कर सकते हैं इनके फ्लैट है? वो कहता है जी मैं नहीं कर सकता, उन्होंने एडमिट किया हुआ है हमारे फ्लैट, चलो जी उनका भी केस ख़त्म। तो अब नैब की क्या हैसियत रहेगी पब्लिक के अंदर? नैब ख़त्म हो गई। उसी तरह मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब आप इदारे चलते हैं रूल ऑफ लॉ से, आइन के दायरे में रह के उनकी प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, अब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर। वो जब इंक्वायरी शुरू करता है, वो चाहे गवर्नमेंट का हो या वो अपोजिशन का हो, स्कॉटलैंड यार्ड जब इंक्वायरी शुरू करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रोक सकता, इसलिए उनके इदारे मजबूत हैं। हमारे ज़माने में हमने क्या किया? हमने इदारों को तकड़ा किया, आते साथ ही इन्होंने इदारे ख़त्म किए, और FIA ख़त्म, नैब ख़त्म। लेकिन मैं और क्रिकेट बोर्ड देख लें, वो रमीज़ राजा, अब मैं तो क्रिकेट इन सबसे बेहतर जानता हूँ, रमीज़ राजा जो अच्छा भला काम कर रहा था, उसने आके हमारी क्रिकेट को उसने फैसले ऐसे किए कि आप देखिए हम वर्ल्ड कप फाइनल में चले गए, हम compete कर रहे हैं दुनिया में, आते साथ ही नजम सेठी को ऊपर बढ़ा दिया। बिजनेस एम्पायर बनाना है ना, उस आदमी का क्या रेलेवेंस है क्रिकेट में, उसको ऊपर बैठा दिया आके, उसने अपना न्यायालय है। जो एक इदारा जब चलता है ना, वो कंटिन्यूटी होती है, वो पता होता है कि एक नहीं होता कि सिर्फ क्रिकेट टीम है, उसके नीचे पूरा सेटअप है। वो आके जो आदमी ने अपनी ज़िंदगी को 20-25 साल क्रिकेट में गुजारी और टेस्ट क्रिकेट खेली 15 साल, उसका ज़्यादा तजर्बा है, या एक आदमी जो आपके लिए बड़ा प्रो लिखने वाला है उसका तजर्बा है, उसको लाके क्रिकेट बोर्ड पे बिठा दिया। अब क्रिकेट बोर्ड का ज़रा हाल देखना। पॉइंट मेरा ये है जी कि ये शरीफों और जरदारियों का जो सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने लूटा है, लूटने के लिए इन्होंने इदारे तबाह किए हैं। जब इदारे तबाह करते हैं, और जिस तरह नैब अमेंडमेंट किया इन्होंने, वाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान में पकड़ना नामुमकिन कर दिया इन्होंने। अब सिर्फ गरीब छोटा चोर पकड़ा जा सकता है, ताकतवर डाकू आज पाकिस्तान में पकड़ ही नहीं आप सकते, क्योंकि इन्होंने नैब अमेंडमेंट करके कहा जी अब मैं प्राइम मिनिस्टर मैं चोरी करूं आके और मैं अपने बच्चों के नाम पे पैसा कर दूं, तो पहले वो कहेंगे कि अच्छा जी बच्चों के नाम पे पैसा आप प्रूव नहीं कर सकते। दूसरा वो मुझे कहेंगे, अब वो नैब के ऊपर हो, वो साबित करे कि इमरान खान ने बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किधर से ली है, वो साबित ही नहीं कर सकता। इसका मतलब इन्होंने बड़े डाकुओं को लाइसेंस दे दिए चोरी का।
انگریز نے جو ایس ایچ او کو اختیار دیا تھا نا، وہ تھا کہ اگر میں یہ پین ثابت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے کہاں سے خریدا تو مجھے چوری میں پکڑ سکتا تھا، لیکن انہوں نے الٹ دیا۔ ایک بہت سینسٹیو سا ایشو جو پاکستان کی اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں خاص طور پہ جذباتی ہوں اس معاملے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک نے کہا ہے کہ صرف ایک دفعہ آپ چھری لے کے ایک آدمی کے اوپر چڑھ دوڑے تھے جو آپ کے دروازے میں پیپ کر رہا تھا، اور ممکن تھا کہ آپ اس کی آنکھ نکال دیتے۔ انسانی زندگی کے اندر آپ نے فرمایا اس کعبے سے زیادہ ایک انسان کی ذاتی زندگی مقدس اور اہم ہے۔ یہ جو کلچر اس ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی ایوین ایوارڈز پورنوگرافی کے ہوتے ہیں، اس میں بھی سپائی کیم اور ہڈن کیم موویز نہیں آتی، اور اس ملک کے اندر ہر اینکر پرسن اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ ذاتی زندگی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے کی جس طرح کی بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کی اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ لیکن اس کمپنی کا مینیجر کون ہے جو لے کے آ رہا ہے؟ دیکھیے اور یہ جی، میں اس کے اوپر میں نے تو برطانیہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ میں جب برطانیہ گیا نا، شروع میں 1971 کی بات ہے، تو ایک وہاں بہت بڑی ایک چینج آیا، ایک انقلاب آیا۔ اس کو کہتے تھے سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کلچر۔ جی، وہ ہوا کیا کہ اس سے پہلے وہاں بھی بڑے نارمز تھے۔ آپ حیران ہوں گے جو چیزیں یہاں آج ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے تھے۔ اور وہ بڑی ایک کنزرویٹو سوسائٹی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ ایک دم ایک ریبیلین ہوئی، جس کو کہتے ہیں سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، جی، اور انہوں نے اپنی جو گناہ ہیں نا وہ پبلک میں لانے شروع کر دیے کہ نہیں جی یہ منافقت ہے کہ ہم جو پرائیویٹ لائف میں کرتے ہیں وہ پبلک میں نہ بتایا جائے۔ اسی کے اوپر قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ آپ ایون سوسائٹی کو بچاتے ہیں۔ ولا تحسو ولا تجسو، ٹو میں مت لگا رہو، منع کیا اللہ نے۔ پردہ تو خیر بہت بڑی بات اللہ نے کہا۔ جی دیکھیں نہیں، کامن سینس ہے جی، کیونکہ میں نے انگلینڈ میں مضمون لکھا ہے اس کے اوپر کہ آپ جب اپنے گناہوں کو عام کرتے ہیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کا معاشرہ تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہاں کی ڈیورس ریٹ تھی 14 کے اندر ایک ڈیورس ہوتی تھی برطانیہ میں جب میں گیا تھا وہاں۔ آج 70% ڈیورس ریٹ ہے، کیونکہ قرآن فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسلام آپ کی خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ وہ اسلام اسیوم کرتا ہے کہ ہم سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں، سب گناہ گار لوگ ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب برطانیہ کے اندر جب انہوں نے یہ عام کر دیا اور کہانیاں آنی شروع ہو گئیں کہ فلانے کی پرائیویٹ لائف ایسی ہے، فلانے کی یہ ساری اخبار ایسے آنے شروع ہو گئے، نیوز آف دا ورلڈ جو بند ہو گئے۔ ہوا کیا اس کا، جیسے جیسے فحاشی بڑھتی گئی، ان کے معاشرے کے اندر خاندان ٹوٹتے گئے، خاندانی نظام ٹوٹتا گیا۔ اور آج آپ وہاں حالات دیکھیں، سارے ویسٹرن معاشرے میں دیکھیں کہ شادی چلتی نہیں ہے۔ اور ہالی ووڈ کے اندر شادی کا جو لائف سپین ہے وہ 2.5 سال ہے، ایوریج شادی 2.5 سال چلتی ہے، کیونکہ آپ اگر فحاشی بڑھاتے رہیں، آپ گند کو سامنے لاتے رہیں، آپ کا معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا اور بڑا گند ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکل گینز کے لیے فحاشی کراتے، اس سے زیادہ بری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ تو جی اب بات کیا، پرانے زمانے میں تو چلے پھر بھی ٹیپس ٹھیک ہی ہوتی تھی، کسی کی ایکچوئل ٹیپ۔ اب آپ آدھے گھنٹے بیٹھے، ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ یقین کریں کہ فرینزک بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ریل کیا یا آپ نے بنایا۔ تو اب تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے، اتنا سروں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیپس ہیں، یہ آڈیو ٹیپس ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی معاشرے کے اندر کسی کی اصلیت سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ بلیک میل کرنا، گند اچھالنا، اور کوئی فکر نہ کرنا کہ اس کا اثر آج، اور یہ صاحب بچوں کے پاس موبائل فون ہے، 8 سال کے بچے موبائل فون لے کے پھرتے ہیں، اب ان کے موبائل فون کے اوپر آپ یہ گند لے کے آ رہے ہیں، آپ سوچیں اس کا معاشرے میں سوشل میڈیا سے زیادہ مین سٹریم میڈیا میں یہ گفتگو ہوتی ہے۔ 25 دسمبر کے دن 9 دھماکے ہوئے ہیں بلوچستان میں، 9۔ میں بلوچستان میں رہا ہوں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنی خوفناک قسم کی صورتحال ہے۔ کے پی کے کی جو حالت ہے، بنوں کا جو انسیڈنٹ ہے، اس کو جس مشکل سے ٹیکل کیا گیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ٹیکل کر لیا، اللہ کا کرم ہے، ٹیکل کر لیا، لیکن دھواں چل رہا ہے۔
بلاول صاحب جو ہیں وہاں سے کہتے ہیں ہم امریکن ایڈ آ رہی ہے اور ہم ایک اور وار اینڈ ٹیرر میں انٹر ہو رہے ہیں. میں تو کانپ گیا ہوں خان صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایجنڈے کے تحت پاکستان کو پھر آگ لگا دیں گے. دیکھیے اور یہ جی میں سارا وار آن ٹیرر کے خلاف کیوں جی تھا؟ بالکل. کیوں تھا؟ میں ان کو یہ کہتا گیا کہ آپ جب پہلے تو آپ نے افغانستان میں جو جہاد لڑی، آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے قبضہ کرتا ہے کسی ملک کے اوپر تو ان کو آزادی کے لیے اور مسلمان ملک کے لیے جہاد ہے، اور آپ نے گلوریفائی کیا لوگوں کو. ساری دنیا سے جہادی آئے یہاں جہاد لڑنے کے لیے، جس میں اسامہ بن لادن بھی تھے. سارا ہمارا جو قبائلی علاقہ تھا، اس سارے قبائلی علاقے کے ذریعے جہاد لڑی گئی، کیونکہ ادھر سے ہی جاتے تھے افغانستان میں. ریگن نے کہا تھا 7 فادرز آف امریکہ کے ایکویولنس ہیں یہ. ہاں وہ جو جہاد لڑنے والے تھے وہ کہتا کہ دے ایکویولنٹ آف دا مورل ایکویولنٹ آف دا فاؤنڈنگ فادرز آف امریکہ، مجاہدین کو اس نے کہا. تو وہ وہاں سے جاتے تھے قبائلی علاقے سے. قبائلی علاقے کے لوگوں نے بڑی شرکت کی جہاد میں. اب ہوا کیا، آپ 10 سال کے بعد اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ وہ اب امریکن آ گئے ہیں افغانستان میں، اب یہ جہاد نہیں ہے، اب یہ دہشت گردی ہے. اب ہونا کیا تھا، وہ سارے لوگ جن کو آپ نے تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے، وہ آپ کے اگینسٹ شروع ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی کولیبریٹرز ہیں ان کے. انہوں نے کہا ہمارے خلاف بھی جہاد جائز ہے. ٹھیک. اس کی وجہ سے خود کش حملے ہونے شروع ہو گئے. جو اپنے آپ کو اڑا رہا تھا خود زیادہ 80% خود کش حملوں میں، تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے. بالکل. میں ان کو کہتا رہا کہ اس کے وار کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ نے پہلے سے ان کو تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی. اور میں نے کہا ہمیں اس میں نہیں رہنا چاہیے تھا. میں اس کو اپوز کرتا رہا، مجھے طالبان خان کہتے رہے. میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے، لیکن جب تک یہ امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمیں ہمارے خلاف بھی جہاد لڑیں گے. خود سب سے زیادہ ڈیمیج خود کش حملہ کرتا ہے. ٹھیک. اب کیا ہوا، پہلے تو ہمارے تو 3 سالوں میں ساری ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیں سارے یہ نیگوسیشن آپ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، میں وٹنس ہوں. ہماری طالبان سے امریکن کی نیگوسیشن ہم نے کروائی، افغانستان طالبان کی. ٹی پی ان کی بھی. جب یہ طالبان آئے، یہ امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا امریکہ، تو ہماری ان سے پہلی دفعہ 20 سال میں افغان حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی. غری حکومت تو پرو انڈیا تھی. وہاں سے تو 3 دہشت گرد گروپ سے اٹیک کر رہے تھے پاکستان. اب پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا کہ ٹوٹل امن قائم کرے پاکستان میں، دہشت گردی ختم کر دے، کیونکہ افغان گورنمنٹ اب پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی ٹی ٹی پی کو. تو ٹی ٹی پی سے ڈائلاگ شروع ہو گیا کہ ہم کیسے ان کی سیٹلمنٹ ٹرمز کیسے، 40-50 ہزار لوگ ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا، انہوں نے آنا تو تھا. اب کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ٹرمز کریں کہ کن ٹرمز کے اوپر ان کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے. اور وہ بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ بہت ہے. اس کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. وہ بھی ہم نے فیصلہ کیا. نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں یہ سب کچھ طے ہوا کہ ہم کیا کیا کریں گے. اور ہمیں پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہم جیسے گئے نہ کسی نے پرواہ کی ادھر کی، نہ انہوں نے ان کا اور آہستہ آہستہ پہلے وہ ملاکنڈ میں آ گئے. اب اس میں ہمیں بارڈر تھا گورنمنٹ کے ہاتھ میں. اب سوال یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ بالکل ہے ان کے ہاتھ میں، کس طرح لوگ مالاکنڈ آ گئے. وہاں لوگ کھڑے ہو گئے اور سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ملی بھگت ہے، فکس میچ ہے، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہوا. اس کے بعد یہ بڑھتا گیا، ادھر سے مالاکنڈ سے ختم ہوا، وہاں چلے گئے، ادھر سے اب اوپر سے شروع ہو گیا. اب یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں اگر ہم نے عقل سے ناکام کیا، اگر ہم نے پھر استعمال ہوئے کہ جی کسی اور امریکن ایجنڈے کے تحت ہم اگر ان سے ایڈ لے کے یہاں مار دھاڑ شروع ہو گئی، وہ پھر جہاد ہمارے اوپر ڈکلیئر کر دیں گے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس باری ہمارا جو ملک کے معاشی حالات ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کسی نے ہمیں مدد بھی نہیں کرنی. وہ امریکہ کے جو پینٹس آنے ہیں، بلاول صاحب جو لے کے خوش ہو رہے ہیں، تو پہلے بھی جو آئے ہیں امریکہ کے جو پیسے انہوں نے دیے ہیں، مجھے بتائیں 100 ارب ڈالر سے تو زیادہ پاکستان کو ٹرمپ یہی تو کہتا ہے کدھر گئے وہ نہیں. اور وہ جو 20 ارب ڈالر سے کیا فائدہ ہوا. تو ہم یہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں، دیکھیں اتنا نقصان پہنچایا دونوں یہ پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتوں نے 90 کی دہائی میں. امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ جی ہمیں بچا لو، نہیں تو دہشت نہیں تو انتہا پسند آ جائیں گے، فنڈامنٹلسٹ آ جائیں گے. ایرانین ریولوشن کے بعد ایک مسلمان دنیا کے اندر ایک عجیب کام شروع ہو گیا کہ سارے امریکیوں کو کہتے تھے کہ جی
اگر ہمیں نانا آپ نے بچایا ڈکٹیٹر تو وہ خمینی ٹائپ انقلاب آ جائے گا اسلام کا. وہ اسلام سے ڈراتے تھے پورے مڈل ایسٹ سارے. ارے مڈل ایسٹ میں بھی ہر کوئی ڈکٹیٹر یہ کہہ رہا تھا کہ میں لبرل ہوں, ماڈریٹ ہوں, اور باقی یہ اتحاد پسند ہے. یہ جا کے خواجہ آصف فارن منسٹر تھا, ان کو کہتا کہ ہم لبرل ہیں اور یہ لیکن عمران خان اور اس کی پارٹی دینی پارٹی اور رائٹسٹ ہے. سو یہ لوگوں کو خود جا کے پاکستان کا امیج تباہ کرتے تھے. خود کہتے تھے کہ ہم پاکستان میں بہت بڑی انتہا پسندی ہے اور ہم لبرل ہیں, تو خود پاکستان کا امیج خراب کرتے تھے. اور اب پھر یہ جو بلاول گیا ہے پھر شروع ہو گیا, ہمارا کام ہے سیٹل کرنا ہی. ہم امریکہ کو انوالو کریں گے, اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہوں گی. اب ان سے آپ امداد لے رہے ہیں. باڑ لگائی ہے ہم نے, کیا ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا جب باڑ ٹوٹ رہی ہے؟ وہ سامنے ہمارے باڑ ٹوٹی ہے, سوشل میڈیا پہ امیجز آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ان کا کام تھا پولیٹیکل انجینئرنگ یہاں بیٹھ کے کرنا؟ ان کا کام نہیں تھا کیا جنرل باجوہ کو نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر ان کے ساتھ مل کے اگر باڑ کی جنرل باجوہ کو بار بار کہا, میرے پاس ٹیکس ہے, میں بار بار کہا, جب آخر میں نے کہا ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے, مجھے دہشت گردی کا ڈر ہے, یہ بڑھتی جائے گی دہشت گردی. تھرو آؤٹ میں اس کو کہتا رہا کیونکہ یہ بڑا جیسے ان کی ری سیٹلمنٹ آسان تو نہیں ہونی تھی. اب کیا ہوا ہے, انہوں نے میر علی میں کھڑا کر دیا طالبان کا جھنڈا, مرم شاہ میں انہوں نے بازار میں جا کے طالبان کا جھنڈا لگا دیا. تو اگر یہ بڑھتا گیا, اس کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز میں بڑی قربانی کرنے, لیکن اگر پبلک سپورٹ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ نہیں جی, لیکن اگر معاشی طور پہ ہم معاشی طور پہ بھی ختم ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی کدھر ہے اب یہ ایک اور جنگ لڑنے کا, اور سارا بوجھ پڑ جائے گا کے پی حکومت کے اوپر کیونکہ وہ مرج ہو گیا اب. تو وہ اب, اور پولیس کیسے ان کے سامنے کھڑی ہوگی؟ نہیں, پولیس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہارڈنڈ لوگ جو فوجوں کے سامنے لڑتے رہے ہیں, اب وہ پولیس ان کا مقابلہ کرے گی. وہ دوسری طرف اسٹیبلش کرنے کے لیے پولیس کو تو اکوپ بھی نہیں کیا گیا نا. ہم نے کیا تھا, ہم نے 2013 میں شروع کیا پولیس کو کے پی میں اکوپ کرنا, لیکن وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کرتے تھے. لیکن اگر یہ سارا بوجھ پڑ گیا کے پی پولیس کے اوپر, اور پھر جو فنڈز دینے تھے انہوں نے فاٹا کے لیے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے, انہوں نے فنڈز ہی روک دیے. وہ خیر انہوں نے جا کے اب کے پی کے وہ چیف منسٹر وہ آ کے انہوں نے بلکہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ فنڈز روک دیا آپ نے فاٹا کے. اب فاٹا کے فنڈز روکنے کا مطلب یہ کہ وہ جو لوگ ہیں مرج جو مرجر کے خلاف ہیں وہ, اور طالبان بھی ٹی ٹی پی بھی ان کے خلاف ہے, تو یہ تو ایک پورا وہاں کیوس آنے والا ہے. اچھا, سیاست تھوڑی سی ہلکی سی, میں زیادہ اس میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ وہ اور بہت سارے اینکرز موجود ہیں, لیکن آپ نے کہا ہے کہ اپریل میں یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں گے, تو یہ کوئی روحانی طور پہ ہے یا آپ کی پولیٹیکل اسیسمنٹ؟ نہیں, میری اسیسمنٹ ہے یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی اس گھوڑے کے اندر ہوا بھرتے جاؤ آپ, وہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. یہ ابھی نہیں بیٹھے گا تو آگے جا کے بیٹھ جائے, اس نے گرنا ہے. اب دیکھیں نا معاشی طور پہ ہوا کیا, ہمارا اب آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں, تو ڈالر کھلا چھوڑے گا تو مارکیٹ ریٹ تو 330 تک کہتے ہیں جائے گا, 260 پہ پہنچ گیا ابھی مارکیٹ جو ریٹ ہے, تو وہ, اور ویسے بھی ڈالر نہیں مل رہا ہے تو وہ کدھر پہنچتا ہے. انہوں نے کہا بجلی کی قیمت اور بڑھاؤ, اور 40 روپے یونٹ تک بڑھاؤ. 40, یعنی کہ آج ہی بجلی کے بل دگنے ہوئے تو وہ کدھر پہنچ. لالٹینیں خرید لینی چاہیے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ گیس 250% بڑھاؤ, اور پھر انہوں نے کہا 700 ارب روپے کے ٹیکسز مزید اور لگاؤ. اب مجھے بتائیں کہ جس ملک میں انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, کسان بھی پٹ گیا, مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ کیا ہوگی اپریل میں, مجھے تو بھی خوف آ رہا ہے, کیونکہ کسانوں کے پاس پیسے, جو پیٹرول جو ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے, جو بجلی کی قیمت ہے, جو کھادیں جدھر چلی گئی ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کسان کیسے, اور آگے کھادوں کی جو آف ٹیک ہے, جو کنزمپشن ہے وہ نیچے چلی گئی ہے, وہ ڈی اے پی کے بھی چلی گئی ہے, یوریا کی بھی چلی گئی ہے. تو جب وہ افیکٹ کرے گا ہماری فصل کو. اگر ہماری فصل بھی کم ہوئی, انڈسٹری ویسے بند ہو رہی ہے, ہمارے پاس پروڈکشن سے یا انڈسٹری سے پیسہ بنتا ہے یا ہمارا بنتا ہے اور یا ایگریکلچر ہے, تینوں چیزیں نیچے جا رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیسے قرضے واپس, تو یہ کیا آپ کو پھر اونا پونا صورتحال میں جیسے پہلے چھوڑ کے گئے تھے ویسے چھوڑ جائیں گے؟ نہیں, مجھے تو اس سے بھی زیادہ خوف آ رہا ہے. مجھے تو خوف ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ کر گئے, اب ڈیفالٹ تو ویسے ٹیکنیکل تو کر چکے ہیں, اگر پوری طرح ڈیفالٹ کر گئے تو 3-4 سال ملک تو پیچھے چلا گیا. ہائپر انفلیشن سب سے خوفناک عام آدمی کے لیے ہے
کہ آج جو چیزیں ہیں وہ کئی گنا زیادہ ایک دفعہ ڈیفالٹ کر کئی گنا زیادہ قیمتیں بڑھ جائیں گی 30s والا حال ہو جائے. تو وہ جب بڑھ جائیں گی تو یہ غربت یہاں تو عام آدمی پس جائے گا. ابھی اگر آٹا دگنا ہو گیا ہے سوچ لیں کہ اگر ڈیفالٹ کریں گے تو پاکستان کدھر پہنچے گا. تو اس کا کون سب سے پہلے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کب ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو گرا کے ان چوروں کو بٹھا کے ملک کو گھٹنے پہ لے آئیں؟ یہی کانسیپٹ, یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ہم صرف کارپٹ کے نیچے یا چوئی شجاعت بن جائیں گے کہ مٹی پاؤ, یا ہم کبھی بھی ٹرائل کریں گے ان لوگوں کا جو رسپانسبل تھا؟ اب اور یہ سب یہ دیکھیں کہ میں اپنی حکومتیں قربان کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی پنجاب کی حکومت قربان کرتا ہوں پختونخوا کی ملک کے لیے کہ آپ الیکشن کرواؤ, فورس کر رہے ہیں الیکشن کرواؤ, کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکانومی تو بیٹھ گئی ہے. تو اگر آپ نے اسی طرح چلنا ہے, مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ جو بھی ملک میں آئے گا اس کے بعد جس نے اقتدار میں آنا ہے وہ ہولڈ بھی نہیں کر سکے گا. میں تو اس لیے قربان کر رہا ہوں. اوپر سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں, پوری طرح ان کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کسی طرح یہ آپ کی گورنمنٹ بچائی جائے. میری یہ کیسا الٹ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بچائی جائے نہیں, اور یہ بھی کہ کسی طرح ہمیں گرا کے تو نون کو لایا جائے, یہ کوششیں ہو رہی ہیں. فی الحال تو آپ یعنی ہمارے جو پیچھے ہمارے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ میں مدد کر رہا ہوں ملک کے لیے, وہ اٹھا کے اس کو روک کے ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے اور یہاں بھی نون کی حکومت لانا چاہتے ہیں. ضیاء الحق نے کہا تھا کہ آئین میں ختم نہیں کر رہا, صرف کچھ شکوں پہ عمل درآمد روک رہا ہوں, معطل کر رہا ہوں. ہائی کورٹ پنجاب نے ایک شک کو معطل کیا ہے, عمل درآمد روکا ہے, آرٹیکل 112 جس کے تحت اسمبلی. دیکھیے جی, میں چاہتا تو میری تو سارا وقت کوشش ہے کہ ہماری دو طرح, میں ویسے آپ نے پہلے ایک بات کی تھی اس کو بھی جواب دوں. ایک ہے ہماری جوڈیشری مضبوط ہو, اس کی مضبوط کا مطلب ہوتا ہے جی عوام کو رسپیکٹ کرے. جوڈیشری کی رسپیکٹ آتی ہے کنٹیمپٹ کے لوگوں کے اوپر لگا کے نہیں آتی. رسپیکٹ آتی ہے فیصلوں سے. اب جوڈیشری اگر فیصلے میرٹ پہ نہیں کرے گی اور وہ انفلوئنس ہوگی طاقتور سے, میں یہ بڑے وتھ رسپیکٹ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری جوڈیشری کا ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے, وہ بجائے رول آف لا قائم کرنے کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے. لیکن جو میں نے آپ سے پہلے بات کی, میں نے کہا ISI کا ایک بہت بڑا رول ہے جی. وہ اصل میں وہ اس گھوڑے کو لگام کون دے گا؟ میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں جی, سب سے پہلے تو فوج جو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں نا, وہ سارا ایک آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے, لائل ٹو دی چیف, وہ اور ڈسپلن ہے فوج میں. اس کے پاس پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ جدھر چاہے گا نا تو وہ تباہی بھی کر سکتا ہے. جو اس نے کی ہے, یہ جو تباہی کی ہے 8 مہینے پہلے فیصلے سے, ملک کی تو تباہی کر دی نا اس نے, وہ تباہ بھی کر سکتا ہے. اور وہ اگر, کیونکہ سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن جو بچی ہوئی ہے وہ فوج ہے, اور ISI میں بڑی صلاحیت ہے. صلاحیت ہے. اس کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگاؤ کہ کس کو جوڑ توڑ کرنی ہے, لگانا ہے کہ جی پنجاب حکومت کیسے آپ نے بچانی ہے, بجائے یہ کرنے کے اس کو لے آئیں جی اکاؤنٹیبلٹی. یہ بات تو ٹھیک. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے اکاؤنٹیبلٹی. اس میں یا رول آف لا, اگر آپ اس کو اور اس پاور کو استعمال کریں رول آف لا اسٹیبلش کرنے میں, کہ آپ نے طاقتور جو ہر جگہ طاقتور چوری کر رہا ہے, ڈالر یہاں سے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ جو روپیہ کنورٹ کرتی ہے حوالے سے باہر بھجوا دیتی ہے. یہاں سے پوری ڈالر کی ایک طرف شارٹیج ہے, گورنمنٹ گھٹنوں پہ ہے, لیکن یہاں سے ایلیٹ جو ڈالر خریدتا ہے وہ باہر بھیج دیتی ہے. یہ سارے شہباز شریف, یہ نواز, یہ حدیبہ پیپر مل کی آتی ہے, جو جعلی اکاؤنٹس وہ زرداری کے, یہ سارا منی لانڈرنگ تھی. منی لانڈرنگ کا مطلب یہاں سے ڈالر لیا اور باہر بھیج دی. اگر یہی جو سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے یہ اگر یہ کنٹرول کر لے تو یہ ملک تو اٹھ جائے گا. کیونکہ ابھی شارٹ ٹرم کے اندر ہمارے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جس کے پاس اتنی آرگنائزیشن اور پاور ہے. صرف یہ ڈائریکشن اس کو چاہیے. اگر آپ اس کو ڈائریکٹ کر دیں اس طرف ملک بچانے کے لیے, کیونکہ میں پہلی دفعہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. اب
میں آنیسٹلی فیل کر رہا ہوں کہ یہ ہر کوئی جس فیل طرح کر جا رہا رہا ہے، ہے ہر کوئی فیل کر رہا ہے۔ یہ تو میں اپنی گورنمنٹ تو اس لیے قربان کر رہا ہوں کہ کسی طرح ان کو عقل آئے اور الیکشن کروا دے اور ملک کو بچائیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا اور اتنے طویل وقفے کے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے ایک درد مند آدمی کی باتیں سنی ہیں، ایک شخص جو کہ اس عمر میں ہے کہ جس عمر میں اس نے زندگی کی ہر چیز حاصل کر لی ہے، شہرت ہے، وزارت عظمیٰ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک سوچتا ہوا دل ہے۔ اس سوچتے ہوئے دل کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو دھڑکنا چاہیے، اور شاید بہت سارے لوگ دھڑک رہے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کرنا۔